الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب صدق اللہ العظیم۔ روزی کے حوالے سے ہر بندہ پریشان ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی، ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا پیسے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، ابھی مہینے کے ابتدائی ایام ہوتے ہیں اور جناب جیب خالی ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر کا ایک فرد کمانے والا ہوتا تھا اور ایک لمبی لائن ہوتی تھی کھانے والوں کی، اب سب کما رہے ہیں اور بچت نہیں ہو رہی، جو ملتا ہے جو آتا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے اڑ گیا۔ تو میرے عزیزو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بے برکتی کی وجہ کیا ہے؟ تو بے برکتی کی وجہ یہ ہے کہ ہم حلال نہیں کما رہے، اور بھی وجوہات ہیں اور بھی اسباب ہیں، لیکن ان اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ اڑتا اس لیے جا رہا ہے کہ ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے۔ میرے بابا تو یہاں تک فرماتے ہیں، فرمایا کہ مزدوری کر کے بھی حلال نہیں کھا رہا، کما رہا، مزدوری کر کے بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مزدور جو سارا دن 8 گھنٹے کام کرتا ہے، وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ حلال کمانے والا یہ شخص ہے، لیکن میرے عزیزو، وہ مزدور بھی جو 8 گھنٹے کے لیے آیا ہے وہ بھی حلال نہیں کما رہا، حلال نہیں کھا رہا۔ بڑے سے لے کر چھوٹے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک بے برکتی کا رونا رو رہے ہیں۔ اور بے برکتی، پتہ ہے بے برکتی کس کو کہتے ہیں؟ بے برکتی اس کو کہا جاتا ہے، میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے بڑا عجیب بے برکتی کا مفہوم سمجھایا۔ فرماتے ہیں بے برکتی یہ ہے کہ 100 روپیہ ایک کے پاس ہے اور 100 روپیہ دوسرے کے پاس ہے، دونوں گئے قصاب کی دکان پہ اور کہا کہ 100 کا گوشت دو، دوسرے نے بھی کہا 100 روپے کا گوشت دو، دونوں نے 100 کا گوشت لیا اور گھر لے آئے، پکایا، کھایا، اور ایک نے جو 100 روپے کا گوشت لیا تھا، ایک کے گوشت کھانے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ یہ ہوا کہ اس کو دستوں کی تکلیف لگ گئی، اسہال ہو گئے۔ اب وہ ان اسہال کو، اس پیچش کو، اس کو ختم کرنے کے لیے 300 روپے کی اور دوائی لینی پڑ گئی، اور ایک بندے نے اسی 100 روپے کا گوشت لیا اور اس کو استعمال کیا، گھر کے افراد نے استعمال کیا، اس سے برکت آئی، اس سے توانائی آئی، اس سے طاقت آئی، ذکر میں، فکر میں، عبادت میں جو ہے طاقت مل گئی اس کو۔ تو جس کو 100 روپے کے گوشت سے لذت بھی ملی اور طاقت بھی ملی، کہیں گے کہ اس کے 100 میں برکت ہے، اور جس نے 100 کا گوشت لیا اور اس کے نتیجے میں اس کو بیماری لگ گئی اور 300 اس بیماری کو روکتے روکتے لگ گئے، تو کہیں گے کہ اس کے 100 میں برکت نہیں تھی، بے برکتی تھی۔ اللہ ہو، یہ ہے آج ہر ایک دوسرے کو ڈنڈی مار رہا ہے، تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ تیسرا دوسرے کو ڈنڈی مار رہا ہے اور چوتھا تیسرے کو مار رہا ہے، پانچواں چوتھے کو مار رہا ہے۔ ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے۔ مزدور جو ہے، وہ مزدور ڈنڈی مارتا ہے مالک کو، اور مالک کو ڈنڈی مارتا ہے مٹیریل والا، اور مٹیریل کو والے کو ڈنڈی مارتا ہے اس کا ڈاکٹر، اور ڈاکٹر کو ڈنڈی مارتا ہے اس کے بچوں کا ٹیچر،
مثال کے طور پر یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ کم کم لوگ ایسے ہیں یا کچھ کچھ کے ہوں گے۔ تو یہی ہے میرے پیارے کہ اگر ہم رزق کے حلال کمانے کا اہتمام کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ برکت نہ ہو، برکت آئے گی، اور برکت ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف میں وقت میں برکت تھی، پیسوں میں برکت تھی، زندگی میں برکت تھی، اعمال میں برکت تھی۔ آج اعمال میں برکت نہیں ہے، آج وقت میں برکت نہیں ہے، آج زندگیوں میں برکت نہیں ہے، آج رقم پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ میں نے صحیح کہا ہے کہ پیسے آئے اور اڑ گئے، پورا مہینہ کمایا، پورا مہینہ، اور جب پیسے آ گئے وہ ایسے گئے، وہ دوائیوں پہ جا رہے ہیں، وہ چٹیوں پہ جا رہے ہیں، وہ جناب والا فضول خرچیوں میں جا رہے ہیں، وہ رسومات میں جا رہے ہیں، شادی بیاہ میں، غیر ضروری اشیاء میں جا رہے ہیں۔ یہ بھی برکتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، اگر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم کمائیں اور اللہ اس میں خیر رکھ دیں۔ مال کو خیر بھی کہا گیا ہے، اور یہ مال خیر بھی ہے اور یہ مال شر بھی ہے۔ خیر پہ لگے، خیر کا ذریعہ بنے تو یہ خیر ہے، شر پہ لگے، شر کا ذریعہ بنے تو یہ شر ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، میرے والد صاحب رحمہ اللہ کا دوست تھا، کہنے لگا ریٹائر ہوا ہوں، ریٹائر، تو میری اہلیہ کے سر پہ درد ہے، سر میں درد ہے کئی سالوں سے، وہ ڈاکٹر ریٹائر ہوا، اتنی بتا رہا تھا کہ میری جو مجھے مشت مجھے رقم ملی ہے کئی لاکھ روپے، کہنے لگا کہ کئی لاکھ لگا لیے، اہلیہ کے سر کا درد ختم نہیں ہوا، پوری پینشن پورے پیسے لگ گئے، کئی لاکھ روپے، سر کا درد ختم نہیں ہوا، پینشن ختم ہو گئی، درد ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کی راہیں کھولتے ہیں، اور اس کی رزق میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے محبوب کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، بچت چاہتے ہیں، تو تقوی بس یہ ہے، اور یہی ہے کہ اللہ کو بندہ راضی کرتا رہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سارے کے سارے کثرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کثرت کے پیچھے۔ دراصل ہمیں تو برکت کے پیچھے پڑنا چاہیے، برکت لینی چاہیے، اللہ سے کثرت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔